السلام علیکم۔ آج منگل ہے، دسمبر کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کسی کیمپ کا حصہ بننا نہیں چاہتا اور ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور امریکہ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس سے ہم عہدہ برا نہ ہو سکیں۔ شاہ محمود قریشی نے منگل کو اسلام آباد ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام ہونے والے مارگلا ڈائیلاگ کے موقع پر وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں پاکستان امریکہ تعلقات، دنیا میں نئی سرد جنگ کے خدشات، افغانستان کی موجودہ صورتحال اور افغانستان کے بارے میں 19 دسمبر کو اسلام آباد میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بارے میں گفتگو کی۔ پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے خطے میں چین اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کسی کیمپ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، بلکہ یہ اپنے معاشی اور سماجی مسائل کی طرف توجہ دینا چاہتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ 2 روز قبل ان کی امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، جنہوں نے کہا کہ افغانستان پر تعاون کے علاوہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید گہرا کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے افغانستان سے امریکیوں، مستقل امریکی باشندوں اور ان افغان شہریوں کا انخلا جاری رکھا ہے جنہوں نے اگست میں انخلا کے بعد افغانستان سے امریکیوں کی مدد کی تھی۔ محکمہ خارجہ کی جانب سے پیر کو جاری ہونے والی ایک پریس ریلیز کے مطابق 31 اگست سے امریکہ نے 479 امریکی شہریوں اور 450 مستقل رہائشیوں اور ان کے اہل خانہ کو منتقل کیا ہے۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً 1 درجن سے کم امریکیوں سے رابطے میں ہیں جو افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں، روانگی کے لیے تیار ہیں اور ان کے پاس ضروری سفری دستاویزات بھی ہیں۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس نے 2200 سے زیادہ افغان اتحادیوں اور ان کے خاندانوں کو منتقل کیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے 95,000 افغان شہریوں کی امریکہ میں دوبارہ آبادکاری کے لیے فنڈز فراہم کیے ہیں، جن میں سے 74,000 کو پہلے ہی منتقل کیا جا چکا ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کے حکام نے پیر کو ایک بیان میں کہا ہے کہ اگست میں کابل میں کیے گئے ڈرون حملے میں، جس میں غلطی سے بے گناہ شہری اور بچے ہلاک ہوئے تھے، کسی بھی اہلکار کو سزا نہیں دی گئی۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مطابق سیکریٹری دفاع لائیڈ آسٹن نے مستقبل میں اس قسم کے حملے کے لیے امریکہ کے سینٹرل کمانڈ اینڈ اسپیشل آپریشن کمانڈ کے جنرلز کی جانب سے دی گئی سفارشات کو منظور کیا ہے۔ افغانستان میں چین کے سفیر وانگ یو کا کہنا ہے کہ ان کا ملک افغان مصنوعات کے لیے فضائی راہداری قائم کرے گا۔ یہ بات انہوں نے پیر کو کابل میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں، افغانستان کے برآمدات کے لیے ایک راہداری تیار کرنا چاہتے ہیں اور افغانستان میں غربت کے خاتمے کے لیے افغانوں کی مدد جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان سے جون سن 2014 کے وسط میں عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی ضرب عضب کے شروع ہوتے ہی سرحد پار افغانستان سے نقل مکانی کرنے والوں کی وطن واپسی کا سلسلہ 4 روز سے جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پہلے روز ہفتے کو 30 خاندانوں پر مشتمل قافلہ سرحدی گزرگاہ غلام خان کے راستے واپس پہنچ گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے افغانستان سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی شروع ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ممبر صوبائی اسمبلی میر کلام وزیر نے کہا کہ نقل مکانی کرنے والوں کی اکثریت کا تعلق شمالی وزیرستان کی تحصیل تتاخیل سے ہے۔
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے پیر کے روز اپنے حلقہ انتخاب وارانسی میں ہندوؤں کی تاریخی عبادت گاہ کاشی وشوناتھ مندر کے کوریڈور کا افتتاح کیا۔ مبصرین کے خیال میں وزیراعظم مودی کا یہ پروگرام اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کو ذہن میں رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے۔ اصل اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی کے ایک ریاستی لیڈر اور مودی کے مقابل امیدوار اجے رائے نے مودی کے اس اقدام پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ابھی کوریڈور کا کام نامکمل ہی ہے کہ وزیراعظم مودی اور وزیر اعلیٰ یوگی نے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر عجلت میں اس کے افتتاح کا فیصلہ کر لیا۔ مبصرین کے مطابق وزیراعظم مودی نے اس کوریڈور کے افتتاح سے الیکشن کے دوران ہندوتوا کا ایجنڈا طے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ادھر مبصرین کے بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک مذہبی تقریب تھی، اسے سیاست کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے مضافات میں واقع زیون علاقے سے گزرنے والی ایک پولیس بس پر پیر کی شام کو مبینہ طور پر مشتبہ عسکریت پسندوں کی طرف سے کیے گئے اچانک حملے کے بعد حکام نے علاقے میں سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پولیس بس پر خودکار ہتھیاروں سے اچانک کیے گئے اس حملے میں ایک اسسٹنٹ انسپکٹر سمیت 3 پولیس اہلکار ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے تھے۔ ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار وجے کمار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ حملہ مبینہ طور پر کلدم دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے کشمیر ٹائیگرز نامی آف شوٹ کے اراکین نے انجام دیا ہے۔ پولیس بس پر کیے گئے حملے سے چند گھنٹے پہلے حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ پولیس نے سری نگر کے مضافات میں واقع رنگریٹ کے علاقے میں ایک چانس انکاؤنٹر کے دوران کلدم لشکر طیبہ سے وابستہ ایک مقامی عسکریت پسند عادل احمد وانی اور اس کے غیر ملکی ساتھی کو ہلاک کر دیا، لیکن مقامی لوگوں نے واقعے کے چشمدید گواہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ دونوں نہتے تھے اور یہ کہ انہیں پولیس نے ایک فرضی جھڑپ میں ہلاک کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے منگل کو کہا کہ امریکہ آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل خطے کے دفاع اور فروغ کے لیے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ انڈونیشیا کے دورے کے دوران بات کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ ابھرتے ہوئے خطرات کے خلاف سب سے بڑی طاقت دوسری قوموں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے اور امریکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ لوگوں اور ممالک کو اپنے مستقبل اور شراکت داروں کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کی آزادی ہو۔ بلنکن نے بحیرہ جنوبی چین میں جہاز رانی کی آزادی کے لیے امریکی عزم کا اعادہ کیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے پیر کے روز ابوظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی۔ یہ متحدہ عرب امارات کی ایک اعلیٰ حکمراں شخصیت اور اسرائیلی رہنما کے درمیان پہلی باقاعدہ ملاقات تھی۔ نفتالی بینٹ کی وطن واپسی سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شیخ محمد بن زید ال نہیان نے اسرائیل کا دورہ کرنے کی دعوت قبول کر لی ہے۔ تاہم متحدہ عرب امارات کے حکام نے فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی WAM کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شیخ محمد بن زید ال نہیان نے اس توقع کا اظہار کیا کہ بینٹ کے دورے سے مشرق وسطیٰ میں استحکام آئے گا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن بدھ کے روز کینٹکی کا دورہ کریں گے تاکہ گزشتہ ہفتے کے تباہ کن طوفانوں سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لے سکیں۔ ان طوفانوں میں کم از کم 64 افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو گئے ہیں۔ بائیڈن پہلے ہی ریاست کینٹکی کے لیے ہنگامی اقدامات پر دستخط کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ الینوائے کے لیے بھی ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے اپنی انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ وہ کینٹکی اور طوفانوں سے متاثر ہونے والی دوسری ریاستوں میں مقامی اور ریاستی اہلکاروں کو وسائل فراہم کریں۔ کورونا وائرس کی خبریں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی نئی قسم اومکرون کے پہلے کیس کی سرکاری طور پر تصدیق ہو گئی ہے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں
4 روز قبل سامنے آنے والے کیس کے حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اب تصدیق کی ہے کہ یہ اومیکرون کا ملک میں رپورٹ ہونے والا پہلا کیس ہے۔ کورونا وائرس کی یہ قسم امریکہ سمیت دنیا کے 50 سے زائد ممالک میں پھیل چکی ہے۔ بھارت میں بھی کورونا وائرس کی اس نئی قسم کے کئی کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ انگلینڈ بھر میں بوسٹر شاٹس کے لیے پیر کے روز لمبی قطاریں دیکھی گئیں کیونکہ حکومت نے تمام بالغ افراد پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اومیکرون ویرینٹ سے بچائیں۔ برطانوی حکومت نے ملک میں اومیکرون قسم سے ہونے والی پہلی موت کی بھی اطلاع دی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ امکان ہے کہ اومیکرون لندن میں 48 گھنٹوں میں ڈیلٹا کی جگہ لے لے گا۔ دنیا بھر میں صحت کے حکام برطانیہ پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جنوبی افریقہ کے مقابلے میں زیادہ ویکسین شدہ آبادی والے ملک میں اومیکرون کے اضافے کے اثرات کیا ہیں۔ امریکہ کی فضائیہ کے 27 اہلکاروں کو کورونا ویکسین لگوانے سے انکار پر ملازمتوں سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق کورونا ویکسین لگوانے کے حکم سے انکار کرنے والے یہ پہلے سروس ممبرز ہیں جنہیں ملازمتوں سے فارغ کیا گیا ہے۔ ایئر فورس کی ترجمان این اسٹیفنک نے پیر کو ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ ویکسین لگوانے سے انکار کرنے والے افسران اور اہلکاروں کو باعزت طریقے سے رخصت کرنے کے لیے امریکی کانگریس کے ذریعے قانون سازی پر بھی کام ہو رہا ہے۔ ہیٹی میں حکام کا کہنا ہے کہ پیٹرول لے جانے والے ٹرک میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 40 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق درجنوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم ایریل ہینری نے منگل کو کہا کہ یہ دھماکہ پیر کو دیر گئے شمالی ساحلی شہر کیپ ہیٹین میں ہوا۔ مزید تفصیلات فوری طور پر دستیاب نہیں تھیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا کیونکہ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو لاکھوں افراد تک ہمارا یہ بلیٹن اور ہماری آواز پہنچ جاتی ہے، جس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔